الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها كنهارها لا یزیغ عنها الا هالک صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و مسامعین و مشاہدین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا یہ بدعت ہے۔ عام طور پر ہمارے ملکوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب بھی ایک آدمی دعا کرتا ہے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو، قنوت وتر میں یا قنوت نازلہ میں، یا نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، یا اکیلے اور تنہائی میں کسی بھی وقت انسان دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتا ہے۔ کیا اس کی کوئی اصل ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یا یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ ہی صحابہ کے عمل سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ لہذا یہ عمل کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ قنوت کے تعلق سے قنوت نازلہ، مطلب یہ ہے قنوت نازلہ کا کہ جب مسلمانوں پر آفت اور مصیبت ہو تو ان کی بھلائی کے لیے دعا کرنا، اور جو اعداء ہیں مسلمانوں کے، اسلام کے، کفار و مشرکین، ان کی تباہی بربادی کے لیے بدعا کرنا، وہ اسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک قنوت ہے جو ہم وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو قنوت کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہو۔ البتہ عام دعا کے تعلق سے آپ سے 2 حدیثیں مروی ہیں، لوگ روایت کرتے ہیں، لیکن وہ دونوں حدیثیں بھی صحیح نہیں ہیں، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں۔ علماء نے ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وہ 2 حدیثیں کون سی ہیں؟ ایک تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو اپنے ہتھیلی کے اندرونی یہ جو حصہ ہے اس کو اوپر کر کے دعا کرو، اور جو تمہاری ہتھیلی کا اوپری حصہ ہے اس کو اوپر کر کے دعا نہ کرو، اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ یہ روایت حد درجہ ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے سہل بن حسان۔ امام بخاری نے فرمایا کہ وہ منکر الحدیث ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ وہ اسبات سے، یعنی جو ثقہ روات تھے، ان سے موضوعات کو روایت کیا کرتا تھا۔ تو یہ حدیث حد درجہ ضعیف ہے۔ دوسری جو حدیث آتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور ان دونوں کو نیچے نہیں گراتے تھے جب تک کہ ان دونوں سے اپنے چہرے پر پھیر نہ لیں۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے حماد بن عیسیٰ، وہ ضعیف بھی ہے اور منفرد بھی ہے، کسی نے ان کی مطابقت نہیں کی ہے، اسی لیے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے دونوں روایتوں کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کے اندر، یہ دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا، اس کی کوئی اصل سنت کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابن ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے احمد سے سنا، جبکہ اس آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جو وتر سے فارغ ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جو آدمی وتر سے فارغ ہونے کے بعد، وتر میں دعا سے فارغ ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے، تو انہوں نے فرمایا میں نے اس بارے میں کوئی چیز نہیں سنی، میں نے اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں سنی۔ تو اس طریقے سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں آتی ہے۔ اس طریقے سے امام بہقی فرماتے ہیں، رہا دعا سے فارغ ہو کر ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا، تو میں نے اسے دعائے قنوت میں سلف میں سے کسی سے یاد نہیں کیا، یعنی سلف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، سلف ایسا نہیں کرتے تھے، اگرچہ ان میں سے بعض سے نماز کے علاوہ دعا کے متعلق مروی ہے، یعنی قنوت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔
ना कुनूत वितर में और ना ही कुनूत नाजिला में इसके ताल्लुक से ना कोई हदीस आती है और ना ही सलब से इसका कोई जिक्र मिलता है। अलबत्ता दुआ के कुनूत के अलावा जो इंसान आम दुआ करता है उसमें ये कुछ मरवी है। इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत में मरवी है और उसमें दाफ है। कौन फरमाते हैं? इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने ज़माने के हदीस के बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे। वो कहते हैं कि नमाज के अलावा आम दुआ के ताल्लुक से हदीस रवायत की जाती है लेकिन उसके अंदर दाफ है और वो बाज़ के नज़दीक नमाज के अलावा मुस्तअमल है। नमाज के अलावा में कुछ लोग हाथों को चेहरे पर फेर लेते हैं, जी हाँ, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं रहा नमाज में। तो एक ऐसा अमल है जो सही खबर से ना साबित है और ना ही असर से और ना ही क़यास से। लिहाजा बेहतर यही है कि इसको अमल ना किया जाए और सिर्फ उसी पर इक्तफा किया जाए जिसे सलफ़ अल्लाह उनसे राज़ी हो उन्होंने किया है, और वो नमाज में हाथ उठा करके दुआ करना और फिर उन्हें चेहरे पर ना फेरना। ये सलफ़ का अमल था कि वो दुआ जब करते थे तो हाथ उठा करके क्या करते थे, लेकिन अपने हाथों को चेहरे पर दुआ के बाद नहीं फेरते थे। नमाज के अंदर तो इसका कोई सबूत ही नहीं है कि नमाज के अंदर इंसान दुआ करे, जैसे वितरी की नमाज पढ़ता है या कुनूत नाजिला है। इसका कोई सबूत ना अल्लाह के रसूल की सुन्नत से है, ना सहाबा से, ना किसी सलफ़ से आता है। अलबत्ता नमाज के अलावा में एक रवायत जो इमाम बैहक़ी ने बयान फरमाई कि रवायत आती है लेकिन वो भी ज़ईफ़ है, और जब ज़ईफ़ है तो गोया कि काबिल अमल नहीं है। तो ना नमाज के अंदर और ना ही नमाज के बाहर किसी में भी दुआ करने के बाद हाथों को चेहरे पर फेरना, इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अम्मा रफ़अ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदैहि फ़ी दुआ फ़क़द जाअ फ़ी अहादीस कसीरा सहीहा, कि दुआ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोनों हाथों को उठाना, तो इसके ताल्लुक से बहुत सारी सही हदीसें मरवी हैं कि आप जब दुआ करते थे तो अपने दोनों हाथों को उठाते थे। जैसे इस्तिस्क़ा में आपने दुआ किया या अरफात में आपने दुआ की, तो या खुतबे के अंदर आप दुआ करते थे बारिश के लिए तो अपने हाथों को उठाते थे। तो हाथ के उठाने का सबूत मिलता है दुआ के अंदर। वो अम्मा मसहू वजहू, अलबत्ता आप यानी चेहरे का दोनों हाथों से मसह करना या दोनों हाथों को चेहरे पर फेरना, फलैसा अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहि इल्ला हदीसुन और हदीसान ला यक़ूम बिहिमा हुज्जा। एक या दो हदीसें आती हैं और वो दोनों काबिल हुज्जत नहीं हैं। ये अल-फतावा में जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 519 में उनका ये कौल मौजूद है। नमाज के अंदर कोई सबूत नहीं, नमाज से बाहर आम दुआ के अंदर दो हदीसें आती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दोनों हदीसें क्या हैं, काबिल हुज्जत नहीं हैं। ये किनका कौल था? इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल था। अब आइए इस दौर के अजीम मुहद्दिस और मुजद्दिद इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के कौल भी इसके ताल्लुक से पढ़ लेते हैं। वो फरमाते हैं, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह अल-इरवाउल गलील के अंदर, इरवाउल गलील के अंदर वो फरमाते हैं जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 181 से लेकर 182 तक, क्या कहते हैं? वो अम्मा मसहुमा बिलवजह फिल कुनूत फलम यरिद मुतलक़न ला अनहु वला अन अहदिम मिन असहाबिही फहुव बिदअतुन बिला शक। कुनूत में दुआ के बाद दोनों हाथों को चेहरों पर फेरना न ये अल्लाह के रसूल से वारिद है और ना ही किसी सहाबी से, लिहाजा ये बिला शुबह बिदअत है, बिला शुबह बिदअत है। इंसान जब नमाज के अंदर दुआ करे, वित्र की दुआ करे या कुनूत नाज़िला पढ़े तो अपने हाथों को चेहरे पर न फेरे, ये बिला शुबह वो कहते हैं कि बिदअत है, क्योंकि इसके ताल्लुक से हमारे नबी से कोई चीज़ वारिद नहीं है और ना ही सहाबा में से किसी भी सहाबी से इसका कोई सबूत नहीं मिलता है, लिहाजा ये बिदअत है। उसके बाद क्या फरमाते हैं? वो अम्मा मसहुमा बिही खारिज सला फलैसा फ़ीहि इल्ला हाज़ल हदीस वल्लज़ी क़ब्लहु। रहा सलात से बाहर हाथों को दुआ के बाद चेहरे पर फेरना, तो उसके बारे में ये और इससे साबित एक हदीस आती, दो हदीसें उन्होंने बयान की, और वो दोनों हदीसें मैंने गुफ्तगू के शुरू में बयान किया, एक अब्दुल्ला बिन अब्बास से और एक उमर से, और ये बयान किया कि दोनों हदीसें सही नहीं हैं, हद दर्जा ज़ईफ़ हैं, हद दर्जा कमज़ोर हैं दोनों हदीसें, और दोनों आपस में मिल करके भी हसन के दर्जे को नहीं पहुंच सकती, क्योंकि दोनों के अंदर ज़ाफ़
سخت ہے، اور جب ضعف زیادہ ہو تو اس صورت میں وہ ضعف منجبر نہیں ہوتا، یعنی وہ ضعف کی کمی دور نہیں ہوتی ہے، اگرچہ بہت زیادہ طرق ہی سے کیوں نہ آ جائے۔ اگر ضعف زیادہ ہے تو زیادہ طرق سے آنے سے اور ضعف بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو حدیث ہے یہ دونوں حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ ولا يصح القول بأن أحدهما يقوي الآخر بمجموع طرقهما كما فعل مناوی لشدت الضعف الذي في الطرق۔ وہ کہتے ہیں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ دونوں مجموع طرق سے ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں، یعنی دو حدیثیں ہیں تو ایک دوسرے کو گویا کہ تقویت پہنچاتی ہیں، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے جیسا کہ مناوی نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حد درجہ اس کے اندر ضعف ہے۔ ضعف کیا ہے؟ یہ جو ہے زیادہ ضعف پایا جاتا ہے، زیادہ شدت ہے ضعف کے اندر، اس لیے ایک دوسرے کو تقویت نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ضعف ہلکا ہوتا، معمولی ہوتا، مان لیجئے، تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کو تقویت پہنچا سکتی تھی حدیثیں، لیکن ضعف سخت ہے، زیادہ ہے، لہٰذا ایسی صورت میں دونوں ایک دوسرے کو تقویت نہیں پہنچا سکتی۔ وَلِذَٰلِكَ، اور پھر کہتے ہیں کما فعل مناوی، جیسا کہ مناوی نے ایسا کیا ہے۔ یعنی مناوی نے کیا کیا؟ امام مناوی کی دونوں حدیثوں کو ملا کر کے انہوں نے اسے قابل عمل یا حسن درجے تک پہنچا دیا، تو کہتے ہیں کہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ وَلِذَٰلِكَ قَالَ النَّوَوِي فِي الْمَجْمُوعِ لَا يَنْدُبُ تَبَعًا لِابْنِ عبد السلام۔ اسی لیے امام نووی نے اپنی کتاب مجموع کے اندر ابن عبد السلام کی مطابقت میں کہا ہے کہ یہ مندوب نہیں ہے۔ وَلَا يَفْعَلُهُ إِلَّا جاہل، اور اس کو صرف جاہل کرتا ہے۔ جو جاہل ہے، اسے کتاب و سنت کا علم نہیں، وہی آدمی ایسا کرتا ہے، اور ایک عالم ایسا نہیں کر سکتا کہ دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرے۔ اس کو کون کرتا ہے؟ جاہل کرتا۔ کس نے کہی یہ بات؟ یہ عز بن عبد السلام، جو اپنے زمانے کے ایک بڑے عالم تھے، امام تھے، انہوں نے بات کہی ہے، اور امام نووی نے بھی ان کی اس بات کو المجموع کے اندر نقل کیا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَمِمَّا يُؤَيِّدُ عَدْمَ مَشْرُوعِيَتِهِ أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ قَدْ جَاءَ فِي أَحَادِيث كَثِيرَةٍ صَحِيحَةٍ، اور اس کی عدم مشروعیت پر، یعنی دعا کرنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر نہ پھیرنا، یہ نہ پھیرنے والی جو بات ہے، اس پر جو باتیں، جو چیز اس کی تائید کرتی وہ یہ ہے کہ دعا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں ہاتھوں کو اٹھانا بہت زیادہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنْهَا مَسْحُهُمَا بِالْوَجْهِ، اور ان حدیثوں میں کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا۔ فَذَلِكَ يَدُلُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ نَكَارَتِهِ وَعَدْمِ مَشْرُوعِيَتِهِ، یہ چیز انشاءاللہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عمل منکر ہے اور یہ عمل مشروع نہیں ہے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا کیا ہے؟ یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ اسی سے ملتی جلتی بدعت یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ دعا کرنے کے بعد اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، آنکھوں کے اندر لگاتے ہیں، یا اس طریقے ذکر و اذکار کے بعد اپنے ہاتھ کو پورے جسم پر پھیرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ پورے جسم پر ہاتھ پھیرنے کا ثبوت صرف اس وقت ہے جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں اور سونے کی دعائیں پڑھیں، جو سوتے وقت انسان دعائیں پڑھتا ہے اور جو صورتیں پڑھتا ہے، ان کو ہاتھ پر پھونکنے کے بعد انسان اپنے جسم پر مل سکتا ہے۔ یہ صرف سوتے وقت کے ساتھ خاص ہے۔ البتہ فجر کے بعد یا کسی اور نماز کے بعد یا عام دعا پڑھ لینے کے بعد اپنے ہاتھ پر پھونکنا اور پھر ہاتھ کو پورے جسم پر لے کر کے جانا، پورے جسم پر ملنا، یہ بھی بدعت ہے، اور یہ صوفیوں کی بدعت ہے۔ صوفیہ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر برکت آ جاتی ہے، لہذا اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور ہونٹوں سے لگاتے ہیں اور پورے جسم کے اندر پھیرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ کب جائز ہے؟ جب انسان سونے کے لیے جائے اور سوتے وقت جو صورتیں ہیں اور جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر پھونک کر کے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیلا سکتا ہے، اس وقت اس کا ثبوت ہے۔ لیکن عام حالات میں یہ کرنا، چاہے وہ فجر نماز کے بعد ہو یا کوئی اور نماز ہو، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد عام طور سے، یا عشاء کی نماز کے بعد، یا ہر نماز کے بعد،
کہ وہ دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے پورے جسم پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ کرنا کیا ہے، یہ بالکل یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ چیز بھی صوفیہ کی طرف سے آئی ہوئی بدعت ہے، لہذا اس سے بھی انسان کے لیے بچنا ضروری ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا کلام کے دوران ہاتھوں کو چومنا بدعت ہے یا ہاتھوں کو حرکت دینا؟ نہیں، کلام کے دوران خطبہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، ایک انگلی سے آپ اشارہ کیا کرتے تھے خطبے کے دوران، اور یہی سنت ہے کہ انسان انگلی سے اشارہ کرے۔ جی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ تو بہرحال اور بھی ان کا سوال ہے، لیکن چونکہ یہ سوال کی نشست نہیں ہے اور یہ چونکہ جو میرا موضوع تھا اس سے متعلق یہ گفتگو چل رہی تھی، چونکہ وہ اسکرین پر ان کا سوال آ گیا، لیکن اور بھی ان کا سوال کافی بڑا مجھے لگتا ہے، اس لیے اگر کبھی موقع ملا تو آنے والے کسی درس میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ ابھی فی الحال ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ نماز کے اندر نہ ہی نماز سے باہر۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، تو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو نیچے گر جائے گی یہ چیز۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین آپ کے ہاتھ میں نہیں بھیجتا وہ چیز کہ وہ نیچے گر جائے گی، اور اگر نیچے گرے بھی گی تو کہاں گرے گی؟ آپ کے سامنے وہ چیز گرے گی، اگر ایسا ہے بھی تو۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جہالت والی باتیں ہیں، اور اس لیے عز بن عبدالسلام نے اور امام نووی نے بیان کیا کہ اس کو جاہل ہی کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتا ہے، اور عالم اس پر عمل نہیں کرتا کیونکہ اس کا کوئی ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے، ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں، اور سنتوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔